اس نے اسے ہاتھ میں یوں پکڑا ہوا تھا کہ اس کی ہتھیلی والی طرف اوپر تھی۔ حیا اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کو دیکھ رہی تھی۔ دفعہ اس کی نگاہیں کپڑے سے اس شخص کی کلائی پر پھسلتی گئیں۔ وہ بری طرح چونکی۔ اس کی کلائی پر کانٹے کا سرخ نشان تھا، جیسے جلا ہو یا کوئی برتھ مارک۔ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، گلابی کپڑوں کو ہاتھ میں مسل کر چیک کرتا ہوا۔ وہ مکمل طور پر اپنی فیملی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ یہاں سے اس کا نیم رخ دیکھ سکتے تھے۔ وہ دراز قد کا تھا، رنگ صاف اور آنکھوں پر فریم لیس گلاسز تھی۔ چہرے پر متانت اور سنجیدگی تھی۔ جینز اور جیکٹ میں ملبوس وہ اچھا خاصا سمارٹ نوجوان تھا۔ حیا نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کپڑا پکڑ رکھا تھا۔ اسی پل اس کی بہن نے وہ کپڑا نرمی سے اپنے ہاتھ کی جانب کھینچا۔ گلابی ریشم اس کی ہتھیلی سے پھسل گیا۔ اب اس کی انگلیاں سامنے تھیں، جن کے اوپری پوروں کی قدرتی لکیر پہ بھوری سی لکیر پڑی تھی۔ اسے بے اختیار شیشے میں آئی وہ انگلیاں یاد آئیں۔ وہ بہت احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا۔ خدیجہ قدرے فاصلے پر کھڑی ڈمی کا لباس دیکھ رہی تھی۔ آس پاس کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ یقیناً وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی۔ پنکی، اس نے دستی قریب کھڑے نوجوان کی طرف چہرہ کر کے بلند آواز سے پکارا۔ وہ اپنی بہن کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس نے شاید سنا نہیں، البتہ اس کی بہن نے حیا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر کچھ بولتے بولتے رکی تھی۔ پنکی، اس نے ذرا زور سے پکارا۔ کم عمر لڑکی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی والدہ بھی بیٹی کی نگاہ کے تعاقب میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ان دونوں کے یوں رک کر حیا کو دیکھنے کی وجہ سے اس نوجوان نے بھی گردن موڑی۔ حیا نے دیکھا اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ جھلسنے کا نشان بہت گہرا نہ تھا، بس اتنا کہ آدھا چہرہ صاف گندمی رنگ لگتا تھا اور دوسرا حصہ گہرا سانولا۔ پنکی، ڈولی کہاں ہے؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے تیکھے انداز میں بولی، اور چونکہ وہ اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، وہ ذرا سا الجھ سا گیا۔ سوری، میں نے پوچھا ڈولی کہاں ہے؟ کون؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ دھیمے مگر الجھے ہوئے لہجے میں بولا، اگر آپ کے دماغ پر چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کھو گئی ہے تو بے فکر رہیے، میں آپ کو یاد کرائے دیتی ہوں۔ ڈولی، آپ کا وہ خواجہ سرا دوست جس کے ساتھ مل کر آپ روز خواجہ سرا بنے سڑک پر بھیک مانگ رہے تھے؟ پنکی، نام بتایا تھا نا آپ نے اپنا؟ نہیں۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہوئی، آنکھوں میں غصہ در آیا۔ تاہم وہ ذرا برداشت کر کے بولا، میڈم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، مگر میں آپ کو اچھے سے جانتی ہوں۔ یہ آپ کی انگلیوں پہ نشان میری گاڑی کے شیشے میں پھنسنے کے باعث ہی آئے تھے۔ مجھے یاد ہے۔ مسٹر، آپ کون ہیں اور پرابلم کیا ہے آپ کو؟ وہ لڑکی مزید برداشت نہیں کر سکی تھی۔ میں وہ ہوں جس نے آپ کے ان بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ اٹس انف۔ اس نوجوان نے غصے سے کھڑکا۔ میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں۔ آپ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے آگے آپ نے کوئی فضول گوئی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنی ہی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کیوں بنے ہوئے تھے؟ کسی نے اس کے عقب میں کہا تو وہ چونکی۔ خدیجہ بہت اعتماد سے کہتی اس کے برابر آن کھڑے ہوئی تھی۔ حیا کو ایک دم جیسے ڈر سی ملی۔ آپ کا دماغ خراب ہے، وہ اپنی بہن کو سمجھائیں۔ میرا بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے۔ لڑکی بھڑک کر بولی، شاپ میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ تعارف مائی فٹ۔ جواباً خدیجہ بھی اونچی آواز میں بولی، آپ کے بھائی کو میں نے خود خواجہ سرا بنا دیکھا تھا۔ میں ابھی 10 اور لوگ لا سکتی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں گے۔ عجیب خاتون ہیں آپ، خواہ مخواہ تنگ کیے جا رہی ہیں۔ یہ تعارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر بتائیے۔ سر، میڈم، شاپ مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا، پلیز ادھر تماشا نہ کریں، دوسرے کسٹمر ڈسٹرب۔ اوہ مینیجر صاحب، اب اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شناسائی بھری حیرت سے بولی، بہت معذرت سر، آپ محترمہ۔ وہ حیا کی طرف بڑھا، آپ پلیز شور نہ کریں۔
اگر آپ خریداری نہیں کرنی تو آپ جا سکتی ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی چلیں ہم ہی چلتے ہیں، اس کا تو دماغ خراب ہے۔ لڑکی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی۔ وہ نوجوان ایک ایسی تنفر بھری نگاہ اس پر ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حیا چونک کر اسے دیکھا۔ حیا احمد بھائی میجر صاحب تو وہ کیا توبہ ہے، آج کل کی لڑکیوں کی۔ والدہ صاحب مسلسل ناپسندیدگی سے بڑبڑاتی نکل گئیں۔ وہ لب بھنچے کھڑی انہیں جاتے دیکھے گئی۔ اسے اس شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ حیا اس سے پہلے یہ میجر ہمیں دھکے دے کر نکالے ہم بھی کھسک جائیں۔ ڈی جے نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ باہر کھلی فضا میں آ کر اس نے بے اختیار کہا، تھینک یو ڈی جے۔ اور یہ پہلی بار تھا اس نے خدیجہ کو اس معروف نام سے پکارا تھا۔ ڈی جے بے ساختہ ہنس دی، مجھے پتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتی، آپ نے واقعی وہی دیکھا ہوگا جو کہہ رہی تھی۔ مگر ڈی جے میں نے اسے واقعی خواجہ سرا بنے دیکھا ہے۔ حیا آپ نے اسے بس خواجہ سرا بنے دیکھا تھا نا، تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایڈونچر کے لیے بنا ہو، پتہ نہیں۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ گئی، اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ 28 جنوری کو اس نے اتحاد ایئر لائنز کا ٹکٹ ای میل کر دیا گیا، جس کا اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوانا تھا۔ پھر اسی ٹکٹ پر اسے 5 فروری کی صبح استنبول کے لیے روانہ ہونا تھا۔ شام میں وہ ارم سے اس کا ایوو مانگتے تایا فرقان کے گھر آئیں۔ اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا اور ابا ابھی آفس سے نہیں آئے تھے، ورنہ ان کا استعمال کر لیتی۔ خدیجہ کا پیغام آیا تھا کہ اسپانجی یونیورسٹی نے ہاسٹل کا الیکٹرک فارم پر کرنے کے لیے بھیجا ہے، سو وہ میل چیک کر لیں۔ تایا فرقان لون میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اسے آتا دیکھ کر مسکرائے۔ آ گئی تائے کی یاد؟ انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ جی۔ وہ بظاہر مسکراتی ہوئی ان کے پاس چلی آئی، ورنہ اس روز کی سائمہ تائی کی باتیں نشتر کی طرح چبھی تھیں۔ فلائٹ کب ہے؟ وہ اخبار پر نگاہیں مرکوز کیے پوچھ رہے تھے۔ 5 فروری کو۔ اپنا خیال رکھنا، ویسے بیٹیوں کو تنہا اتنا دور بھیجنا نہیں چاہیے۔ سلمان کا حوصلہ ہے بھائی، خیر تم تو ترکی اپنے لباس اور اقدار کا خیال رکھنا، سر سے دوپٹہ نہ اتارنا جیسے ارم نہیں اتارتی۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں فخر در آیا تھا۔ حیا کے حلق تک کڑواہٹ گھل گئی۔ جی بہتر میں ذرا ارم سے مل لوں۔ وہ جان چھڑا کر اندر آ گئی۔ کاش کہ وہ تایا فرقان کو بتا سکتی کہ مغربی لباس جو وہ یہاں کی وجہ سے نہیں پہنتی وہاں ضرور پہنے گی۔ اس نے بہت سے ٹاپس اور جینز خرید کر اپنے ساتھ سامان میں رکھ لیے تھے، اور رہی سر ڈھکنے کی بات تو خیر اس نے اسپانجی میں سختی سے حرام تھا۔ شکر ارم کمرے میں نہیں تھی، باتھ روم کا دروازہ بند تھا، اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بے دلی سے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارم شاور لینے میں بہت دیر لگاتی تھی، سو مجبور اسے انتظار کرنا پڑا۔ دفعہ سیل فون کی گھنٹی بجی۔ حیا چونکی۔ ارم کا سیل فون اس کے ساتھ تکیے پر رکھا تھا۔ اس نے گردن جھکا کر دیکھا، سیل فون کی روشن سکرین ایک نیا پیغام جگمگا رہا تھا، ساتھ ہی بھیجنے والے کا نام لکھا آ رہا تھا، حیا سلیمان۔ وہ بے یقینی سے فون کی سکرین کو دیکھے گئی۔ کیا کسی نے ارم اس کے نمبر سے پیغام بھیجا تھا، یا ارم نے کسی کا نمبر اس کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا؟ حیا نے محتاط نگاہوں سے اسے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور فون پر 1-2 بٹن دبائے۔ پیغام لمحے بھر بعد کھل گیا۔ میں کال کر لوں؟ صبح سے بات نہیں ہوئی، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے جان۔ رپلائی۔ اس نے جلدی سے پیغام مٹایا اور سیل فون واپس تکیے پر الٹا کر کے رکھ دیا۔ ایک لمحے میں سب سمجھ میں آ گیا۔ ارم تایا ابو کی اسکارف والے سر ڈھکنے والی بیٹی ایک عدد بوائے فرینڈ کی مالک تھی، جسے لوگوں سے چھپانے کے لیے اس نے حیا سلیمان کا نام دے رکھا تھا۔ تب بھی وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھی۔ حیا کو یاد آیا، وہ مزید بیٹھے بنا وہاں سے نکل آئے۔ ایوو اس نے تایا فرقان سے مانگ لیا، مگر جاتے جاتے ایک طنزیہ احتجاج بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھا۔ کاش وہ ارم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو تایا کی شکل دیکھنے والی ہوتی۔ حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی، اس نے بے اختیار سوچا، اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی۔ اسپانجی یونیورسٹی نے اس کے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات
جانے کے لیے سوال نامہ بھیجا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پر نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی، صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے مضحکہ خیز جواب بھیجنے لگی۔ کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ حرکت کر رہی تھی۔ کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں۔ ڈرنک کرتی ہیں؟ وہ بھی کرتی ہوں۔ آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہیں؟ سخت جھگڑالو اور خونخوار۔ وہ مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی۔ جب صفحہ ختم ہوا تو اس نے نیکسٹ کو دبایا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پر کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی۔ اس فارم کو جمع کرانے کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جب نیکسٹ دبانے پر اگلے صفحے کی بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ آپ کا روم الاٹ کرتے وقت آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال رکھیں گے لکھا آیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لعنت ہو تم سب پر! وہ جھنجھلا کر اٹھی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا۔ فارم سماجی کو جا چکا تھا۔ اس کا پہلا ہی تاثر کہنا برا پڑا ہوگا۔ وہ جانتی تھی اس کی پیکنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیسز اور بکھری اشیاء پہ ڈالی، پھر کچھ سوچ کر باہر آئی۔ لاؤنج خالی تھا۔ حیا نے ٹیلی فون اسٹینڈ پر رکھی ڈائری اٹھائی اور صفحہ پلٹنے لگی۔ اس کے صفحے پر 4 سطور میں سبین پھپھو کے گھر کا پتہ اور ایک فون نمبر لکھا تھا۔ اس نے صفحہ پھاڑا اور طے کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ ایک دفعہ جہان سکندر اسے مل جائے، پھر وہ ان بیٹے ماہ و سال کا حساب ضرور لے لے گی۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور سامنے لیپ ٹاپ پہ کھلے پڑے میل باکس کو دیکھا۔ وہاں ایک نئی میل کا نشان جگمگا رہا تھا: نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے قدرے الجھ کر اس فارم کو دیکھا اور کھولا۔ بھلا اب سائبر کرائم والے اس سے کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ صفحہ کھل گیا اور جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ یہ ای میل سائبر کرائم سیل سے حیا کی اس میل سے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی اور جس میں اس کے ویڈیو کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس کے جواب میں ہیلپ ڈیسک افیسر نے اس کو ایک باقاعدہ کمپلینٹ فارم بھیجا جس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اپنا فون نمبر، گھر کا پتہ، شناختی کارڈ وغیرہ لکھ کر بھیجتے تھے۔ یہ فارم ایف آئی آر کے مترادف تھا، سو تمام تفصیلات ضروری تھیں۔ وہ یک ٹک اس فارم کو دیکھے گئی۔ اگر سائبر کرائم سیل سے اب جواب دیا تھا تو وہ پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال اور وہ میجر احمد کا آفس، وہ سب کیا تھا؟ کیا اسے بیوقوف بنایا گیا تھا؟ کیا واقعی وہ اصلی میجر تھا؟ یا مگر پھر اس کے پاس وہ ویڈیو کی مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹانے کی طاقت اور اصل و ذوق کیسے آیا؟ وہ الجھے ذہن کے ساتھ جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی۔ اسے سائبر کرائم سیل کو مختصر الفاظ میں یہ یقین دہانی کروانی تھی کہ وہ ویڈیو اب ہٹ چکی ہے، وہ اپنی شکایت واپس لے رہی ہے۔ اسے اب فوری طور پر ان خفیہ حوالوں سے پیچھا چھڑانا تھا۔ میل لکھ کر اس نے سینڈ کو دبایا۔ پر نگاہوں سے سکرین کو دیکھے گئی۔ میجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سیل سے نہیں تھا، اس بات کا اس کو یقین ہو چلا تھا۔ ایئرپورٹ پر ڈی جے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے والدین ان کے ساتھ کھڑے اسے تسلی دے رہے تھے۔ حیا کچھ دیر اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی، پھر سی ہو کر قدرے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی اور جیکٹ کے جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے سکون سے ڈی جے کو روتے دیکھتی رہی۔ آج اس نے شلوار قمیض پہ سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور دوپٹہ مفلر کی طرح گردن سے لپیٹا تھا۔ بس آج آخری روز تھا، پھر ترکی میں اپنی مرضی کا لباس پہنے گی۔ وہ اپنی مرضی سے اکیلی ہر جگہ گھومے گی، بنا روک ٹوک، بنا تفرقان ابا کی ڈانٹ کے خوف کے۔ اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے۔ ان کی فلائٹ اگلے صبح 4 بجے کی تھی۔ کتنا روتی ہے یہ، تم خیال رکھنا اس کا۔ سلیمان صاحب کو ڈی جے کے مسلسل رونے پہ کوفت ہونے لگی تھی۔ جب تک وہ واپس ہوئے ڈی جے روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تب تھمے جب اتحاد ایئر لائنز کی وہ پاکستانی نژاد
ऑफिसर ان کے پاس آئیں اور بہت شائستگی سے ان کو مخاطب کیا، میڈم آپ پلیز اپنے ڈاکومنٹس اور لیپ ٹاپ سوٹ کیس سے نکال کر ہینڈ کیری میں رکھ لیں تاکہ اگر آپ کا سامان گم بھی ہو جائے تو کم سے کم ڈاکومنٹس محفوظ رہیں۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے، ہتھیلی کی پشت سے آنکھوں صاف کر کے ڈی جے غصے سے بولی۔ وہ سارا رونا بھول گئی تھی۔ ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا میم، یہی بہتر ہے کیونکہ بعض اوقات سامان گم بھی ہو جایا کرتا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے بعد ازاں آپ کسی مسئلے سے دوچار ہو جائیں۔ اب اس ترک ایئر لائن میں کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی۔ وہ اس سے پہلی دفعہ بین الاقوامی فلائٹ لینے کے پیش نظر کہہ رہی تھی اور حیا بھی مان بھی جاتی، مگر ڈی جے اڑ گئی۔ ہرگز نہیں، ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا، پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آفیسر کی شائستگی برہمی میں بدلنے لگی۔ پلین میں جانے تک تو اٹھانا پڑے گا، پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے۔ وہ پیر پٹ ہی چلی گئی تو ڈی جے نے اپنی محترم آنکھوں اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کو دیکھا اور انگلی سے اینک پیچھے کی۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ حیا بے اختیار ہنس دی۔ اسے ڈی جے اچھی لگی تھی۔ فلائٹ میں ان دونوں کو نشستیں ایک ہی کتاب میں ملی۔ درمیانی راستے کی دائیں طرف جڑی 3 نشستوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور راستے والی نشست ڈی جے کو۔ درمیانی نشست خالی تھی۔ کیا ہی مزہ آ جائے حیا اگر اس سیٹ پہ کوئی ہینڈسم اور چارمنگ سا لڑکا آ کر۔ ڈی جے کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے 2 پیس میں بے حد پھنسے لگ رہے تھے اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور تب سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ کے حیا غیر آرام محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور حیا مخالف سمت، مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، شیخ عثمان شبیر۔ اتنی بھاری آواز میں وہ خوش دلی سے گویا ہوئے نائس۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ وہی کلچ تھا جو داور بھائی کی مہندی پر اس نے گولڈن رنگ کے ساتھ لیا تھا۔ گڈ، ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ میں ترکی سے آیا ہوں، دراصل وہیں رہائش پذیر ہوں، میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں۔ حیا مزید اپنے پرس پہ جھک گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ اس کی ناک صفحات کو چھونے لگی۔ مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے، جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ حیا نے رخ عثمان شبیر کی طرف موڑ لیا اور ڈی جے نے بیزاری سے میگزین نیچے کر لیا۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟ عثمان شبیر کو شاید برسوں سے کسی سامعہ کی تلاش تھی۔ وہ اپنی داستان حیات فوراً ہی شروع کر بیٹھے۔ ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حیا متی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی۔ اب اس صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اوپر سے جہاز کا سفر اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر ہی نہیں کیا، اب کیا بتاتی کہ کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی۔ ان سب پر مستزادان صاحب کی المناک داستان جو مختصر کچھ ایسے تھی کہ ان کی بیگم عرصہ 30 سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے کزن کا بیٹا گود لیا تھا۔ وہ بیٹا بے جا لاڈ پیار سے خاص بگڑ چکا تھا، سو اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے انہوں نے کھو میں رہائش پذیر اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، جس پہ 8ویں فیل بھانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا، اور اس سے بیشتر کہ وہ اپنی پاکستان آمد کی وجہ بیان کرنے مینیو کارڈز آ گئے۔ وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئی۔ مینیو پہ کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو سے ملتے جلتے، زیرہ آلود سبز کٹلیٹس، پنیر جل فریزی، سادہ پراٹھا، تیکھی بریانی وغیرہ۔ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آدمی ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائیں۔ ترکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے، ترکی لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ کیا منگواؤ۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھا، پھر متذبذب سی حیا نے ہتھیار ڈال دیا۔ جی بہتر بتائیے۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو
سیاہ ڈیٹ اسماک منگواتے ہیں۔ یہ روایتی ترک چاول ہیں، سفید مچھلی، فرائیڈ پیاز اور کاج کے ساتھ مشروم اینڈ چیز آملیٹ، جیرا آلو۔ وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے، مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا۔ کھانے کی خوشبو سونگھ کر ہی جی متلانے لگا ہے۔ عثمان شبیر بڑے بڑے لقمے لیتے مزے سے کھا رہے تھے۔ ڈی جے بامشکل ایک چمچ لے کر وہیں دوہری ہو گئی۔ حیا بھی بد مزہ ہو گئی تھی۔ اتنا پھیکا سالن اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ بامشکل جا کر انہوں نے برتن پرے کر دیے۔ عثمان شبیر ابھی تک پوری دل جمعی کے ساتھ کھا رہے تھے۔ عجیب سی خوشبوئیں ان کے نتھیوں میں گھس رہی تھیں۔ اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا وہ ترکی میں 5 ماہ بھوکی رہے گی۔ ایسا جی اس کا ڈائیو بس میں بھی نہیں متلاتا تھا۔ اس کا جی تو ڈائیو بس میں بھی نہیں متلاتا تھا جیسے ادھر ہو رہا تھا۔ وہ چہرے پر دوپٹہ رکھ کر سو گئی۔ اسلام آباد سے پورے 2.5 گھنٹے بعد انہیں ابوظہبی ایئرپورٹ پہ اترنا تھا۔ وہاں کتے کا قیام تھا اور ادھر استنبول ابوظہبی۔ اسلام آباد سے پورے 2.5 گھنٹے بعد انہیں ابوظہبی ایئرپورٹ پہ اترنا تھا۔ وہاں کتے کا قیام تھا اور پھر استنبول ابوظہبی۔ اترنے سے قبل کھڑکی کے پار زمین کا گولائی میں کٹاؤ دکھائی دینے لگا۔ زمین کا وہ کرہ اتنا حسین تھا کہ اس کی بیزاری اور نیند بھاگ گئی۔ وہ میمسی یکٹک وہ منظر دیکھے۔ ابوظہبی ایئرپورٹ پر انہوں نے ٹرمینل 3 پر لینڈ کیا۔ استنبول کی فلائٹ انہوں نے ٹرمینل 1 سے پکڑی تھی۔ اگر پہلے گھر فون کرنا تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے تیز تیز چلتی کالنگ کارڈ خریدنے گئی۔ 5 یوروز کا اتصالات کا کارڈ خریدا اور فون بوتھ کی طرف بھاگی۔ قطار میں فون بوتھ لگے تھے۔ حیا نے ایک ایک کر کے پہلے تینوں پر کارڈ لگانے کی کوشش کی، مگر کارڈ تھا کہ ڈلنے کا نام ہی نہ لے۔ اسے ایئرپورٹ پر فون بوتھ استعمال کرنے کا تجربہ نہ تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ حیا اس بندے کو دیکھو، جیسے یہ کارڈ ڈال رہا ہے ویسے ہی ڈالو۔ ڈی جے نے اسے کونی ماری تو حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ چوتھے بوتھ پہ ایک شخص ان کی پشت کیے اپنا کارڈ ڈال رہا تھا۔ حیا کو دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ کون سا طریقہ استعمال کر رہا ہے، سو وہ ڈی جے کا ہاتھ تھامے اس کے سر پر جا پہنچی۔ وہ ریسیور کان سے لگائے نمبر ملا رہا تھا۔ پلیز ہمیں بھی یہ کارڈ ڈال دیں، میں اسے ڈال نہیں پا رہی ہوں۔ حیا نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا، چونک کر پلٹا۔ وہ سیاہ رنگت گھنگرالے بالوں اور اونچے قد کا نسلہ حبشی تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کارڈ لیتے ہوئے دونوں لڑکیوں پہ نگاہ ڈالی۔ ایک سیاہ لمبے بالوں میں بڑی آنکھوں والی خوبصورت سی لڑکی جو کہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ دوسری بڑے چشمے اور ڈھیلی پونی والی لڑکی جس نے سویٹر طے کر کے بازو پر ڈال رکھا تھا، دونوں منتظر سی اسے دکھائی دے رہی تھی۔ اچھا میں ذرا بات کر لوں پھر؟ اسے شاید کان سے لگے ریسیور میں کوئی آواز سنائی دی تھی، تبھی رخ موڑ لیا۔ وہ دونوں اس طرح کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ ان سے وہ انگریزی میں مخاطب ہوا تھا مگر اب فون پہ عربی میں بات کر رہا تھا۔ ڈی جے تو بور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر شریا انڈیا کے 5 سالوں نے حیا کو عربی اچھی طرح سے سکھا دی تھی۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں اپنے LLB کے پہلے برس ان کو عربی ہی سکھائی جاتی تھی۔ وہ ان کی کلاسز میں الجبرین اور مصری اساتذہ انہیں عربی میں ہی لیکچر دیا کرتے تھے۔ میں استنبول آ رہا ہوں، اب رخ پھیرے قدرے پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں شام تک پہنچ جاؤں گا۔ تم نے حارث کو ڈاکٹر کو دکھایا؟ اچھا کیا کہتا ہے ڈاکٹر؟ کر دوں گا پیسوں کا انتظام، کہا جو ہے بار بار ایک ہی بات مت دہرایا کرو جاہل عورت۔ طیش سے اس کی دبی ہوئی سی آواز بلند ہوئی۔ ہاں میرا عبدالرحمن سے بات ہو گئی تھی، اس کے کام کے لیے خوار ہو رہا ہوں مگر وہ زیادہ رقم نہیں دے گا۔ ایک جگہ اور بھی بات کی ہے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور مزید جھنجھلاہٹ سے بولا، اچھا فون رکھ رہا ہوں۔ مرحبا۔ اس نے کھٹک سے فون رکھا اور اس کی طرف پلٹا۔ سوری گرلز، بامشکل چہرے پر بشاشت لاتے ہوئے اب ان کا کارڈ لگانے لگا۔ پہلی کوشش کامیاب ہوگی۔ وہ شاید کارڈ کو الٹا پکڑ رہی تھی۔ لیجیے۔ سیاہ فام نے ریسیور ان کی طرف بڑھایا اور پھر ان سے ہٹ کر دور چلا گیا۔ بس ایک منٹ کی کال کریں گے۔ حیا نے نمبر ملاتے ہوئے ڈی جے کو تنبیہ کی۔ سلیمان صاحب نے پہلی گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ وہ چپ ہوئی کہ نہیں
توبہ کتنا روتی ہے۔ جی جی ابا جی چپ ہو گئی ہے اور پھر جلدی اپنی خیریت بتا کر فون بند کر دیا۔ ڈی جے نے بھی بمشکل 1 منٹ ہی گھر بات کی تھی۔ بعد میں بقیہ رقم دیکھی تو بمشکل 1 یورو استعمال ہوا، باقی 4 یوروز کا بیلنس ابھی موجود تھا۔ دونوں اپنی عجلت اور کنجوسی پر خوب پچھتائیں کہ ابو ظبی سے نکل کر تو یہ کارڈ کسی کام کا نہیں۔ حیا نے اپنے گولڈن پاؤچ میں ڈال لیا اور اب انہیں اپنا سامان لینا تھا۔ وہاں بہت سے ٹائرز چل رہے تھے، ہر ٹائر پر بیگز اور سوٹ کیس قطار میں رکھے چلے آ رہے تھے۔ انہیں قطعاً علم نہیں تھا کہ وہ اپنے بیگز کو کہاں تلاشیں۔ وہ دونوں بدحواسی سے ایک ٹائر سے دوسرے کی طرف بھاگنے لگے۔ ڈی جے کا تھوڑی دیر میں ہی سانس پھول گیا۔ کبھی حیا کو ایک جگہ اپنے سیاہ سوٹ کیس کا گمان گزرتا تو وہ ڈی جے کے ہاتھ کھینچ کر ادھر بھاگتی مگر قریب سے دیکھنے پہ وہ کسی اور کا بیگ نکلتا۔ وہ کبھی ڈی جے اپنے بھورے تھیلے کو پہچان کر چلاتے ہوئے ایک طرف دوڑتی مگر اس پر کسی اور کا نام درج ہوتا۔ حیا بتاؤ آپ بیگز کہاں ڈھونڈیں؟ ڈی جے نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ اس کا سانس دکنی کی طرح چل رہا تھا۔ حیا نے مشکل تھوک نگلی اور چہرے پر آتے بال کانوں کے پیچھے اٹسے۔ اب سچ بولنے کا وقت تھا۔ ڈی جے مجھے سچ میں نہیں سمجھ آ رہا، میں آج زندگی میں پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہوں۔ ڈی جے نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، پھر ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ ہاتھ مارو، میں بھی آج پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی ہوں۔ حیا نے زور سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور دونوں ہنس پڑیں۔ کافی دیر بعد ان کو ٹائرز کی لسٹ نظر آئی جس پر ہر فلیٹ کے مخصوص ٹائر کا نمبر درج تھا۔ فہرست دیکھ کر وہ منٹ میں اپنا مطلوبہ ٹائر مل گیا۔ سامان لے کر حیا اتنا تھک چکی تھی کہ ڈی جے نے وہی ایک جگہ چمکتے فرش پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ اپنا سارا نخرہ اور غرور بالائے طاق رکھ کر ادھر زمین پر بیٹھ گئی اپنے بیگز کے ساتھ۔ اب وہ دونوں مزے سے فرش پر بیٹھے آتے جاتے کو دیکھ رہے تھے اور ارد گرد مہذب نفیس لوگ حیرت سے ان کو دیکھتے گزر رہے تھے۔ ٹرمینل 1 جو پرواز ان کو ملی تھی، ان میں عثمان شبیر ساتھ ہی تھے۔ اپنی داستان حیات فراموش کر کے وہ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان کا انٹرویو کرنے لگے۔ کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیوں آئی ہو، ترکی میں گھر جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ سبانجی یونیورسٹی، انہوں نے اتنی بلند آواز میں دہرایا کہ اگلی نشست پر بیٹھی خاتون نے گردن موڑ کر قدرے اونچا ہو کر ان کو دیکھا۔ سبانجی؟ اس سے آگے خاتون نے قدرے ستائش سے چند الفاظ تک میں کہے جو حیا کو سمجھ نہ آئے۔ جواباً عثمان شبیر نے اتنی بھاری بھرکم آواز میں کچھ کہا تو خاتون قدرے گڑبڑا کر واپس رخ پھیر گئی۔ آپ نے ان کو کیا کہا؟ حیا نے کڑی نگاہوں سے انہیں گھورا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ۔ پاکستان میں والدین اتنے آزاد خیال کب سے ہو گئے جو جوان بچیوں کو اکیلے ترکی بھیج دیں؟ اکیلے نہیں ہیں ہم، ہمارا پورا گروپ ہے۔ ہم 2 اسٹوڈنٹس ہیں اور باقی فیکلٹی ممبران ہیں جو دور روز قبل روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی سنا ہی نہیں، خیر اب اکیلی جا رہی ہو تو اپنا خیال رکھنا۔ اور پھر ان کا واٹ شروع ہو گیا۔ نماز پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، پروقیہ کرو، سچ بولا کرو، اللہ سے ڈرو۔ غرض ہر وہ بات جو آپ اپنے بیٹے کی تربیت کے وقت انہیں بھول گئی تھی اب اچانک یاد آ گئی۔ حیا نے قدرے جھنجھلا کر رخ پھیر لیا۔ دوپہر 2 بجے کھڑکی کے اس ہار نیچے بہت نیچے پر افسوس منظر پھیلنے لگا۔ مرمرہ کا سمندر اور اوپر بادل اور برف یوں جیسے نیلی چادر پہ سفید روئی کے گالے تیر رہے ہوں۔ وہ اس منظر کے سحر میں کھوتی چلی گئی جہاں سکندر کا ترکی اس کے قدموں تلے تھا۔ یہ رکھ لو، پرواز اتر کے اعلان ہونے لگا تو نہایت زبردستی عثمان شبیر نے اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھمایا۔ اس پر میرے گھر، سیل اور آفس کے نمبرز لکھے ہیں۔ کبھی کبھار میں گھر پر نہیں ہوتا تو کبھی کبھار میرا سیل بھی آف ہوتا ہے، لیکن آفس کے نمبر پر ہمیشہ ملتا ہوں۔ میری سیکرٹری کی فضولیات سے بچنے کے لیے ڈائریکٹ میرا پرائیویٹ ایکسٹینشن ڈائل کرنا۔ وہ ہے 14 یعنی 14 کیونکہ میری اور پاکستان کی تاریخ پیدائش 14 اگست ہے۔ رکھ لو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ عثمان شبیر نے بمشکل جان چھوٹ رہی تھی۔ ان کو کبھی کال کرنا یا دوبارہ ملاقات کرنے کا تصور بھی حیا کے لیے سوہان روح
تھا۔ پھر بھی اس کے اصرار پر اس نے اپنے سنہری پاؤچ میں کارڈ دیکھے بغیر رکھ لیا۔ اتا ترک انٹرنیشنل ایئرپورٹ استنبول کی یورپی طرف واقع تھا۔ یہ اسے بعد میں علم ہوا کہ البتہ جو بات اسے ہمیشہ معلوم تھی وہ یہ تھی کہ استنبول دنیا کا وہ واحد شہر ہے جو دو خطوط کو باہم ملاتا ہے، یورپ اور ایشیا۔ استنبول کے دو حصے تھے، ایک یورپ کی طرف کہلاتا تھا اور دوسرا ایشیائی طرف یا اناطولین طرف کو عرف عام میں پرانا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اپنا سامان کی ٹرالیاں دھکیلتے آگے آئیں تو رومی فوم کے وہ ارکان ان کو مل گئے جو انہیں لینے آئے ہوئے تھے۔ رومی فون ایک ترک این جی او تھی جو بالخصوص ایکسچینج اسٹوڈنٹس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ دو لڑکے تھے، احمد اور چغتائی۔ چغتائی نام تو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے مصور عبدالرحمن چغتائی ہے نا حیا؟ ڈی جے نے سرگوشی کی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ بہت گرم جوشی اور احترام سے ملے۔ چغتائی نے ان کے بیگز لے لیے۔ آئیے باہر، گاڑی انتظار کر رہی ہے۔ چغتائی برادرز پلیز پانی پلا دیں، بہت پیاس لگی۔ حیا کی طرح ڈی جے بھی پیاسے بے حال تھی۔ چغتائی نے سارا بات میں ہلایا۔ احمد نے ساتھ سامان اٹھانے لگا۔ پھر وہ دونوں ان کے آگے چلتے ہوئے باہر کی طرف نکلے۔ بے حد مہمان نواز قوم کے اس پوت نے ان کو پانی کیوں نہیں پلوایا؟ یہ ماں وہ ساری زندگی نہیں کر سکی۔ کبھی امکان یہ تھا کہ چغتائی کی انگریزی کمزور تھی جس کے باعث ان کا مدعا سمجھ نہیں پایا تھا۔ باہر نکلنے سے قبل انہوں نے اپنی رقم ترک لیرہ اور یوروز میں تبدیل کروائی تھی۔ ایک لیرہ پاکستانی 25 روپے کا تھا اور ایک یورو 125 روپے۔ 55 125 ڈی جے نے زیر لب کرنسی کی مالیت کا حساب لگاتی اور ان کی قیمت یاد کری باہر آئی تھی۔ ایئرپورٹ کا دروازہ کھلتے ہی یخ وزتہ ہڈیوں میں گھستی خون مزمند کردی لہر ان کا استقبال کیا کہ چند لمحوں میں حیا کے ہونٹ نیلے پڑ گئے۔ یہاں مری ایوبیا کی سرد ترین ہوا اس سے بھی کئی گنا زیادہ سرد ہوا چل رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ وہ ٹھٹھرنے لگی تھی۔ اس کا سامان خاصا وزنی اور بے تحاشا تھا۔ دونوں لڑکے سرمئی رنگ کی ہائی ایس میں بیگز رکھتے ہانپ گئے تھے۔ آپ واقعی صرف 5 ماہ کے لیے آئی ہیں؟ چغتائی نے سادگی سے پوچھا تو احمد نے موضوع بدل دیا۔ ہماری روایت ہے کہ جو بھی اتا ترک ایئرپورٹ سے استنبول آتا ہے ہم سب سے پہلے سلطان ابو ایوب انصاری کے مزار پر لے کر جاتے ہیں، اس سے اس کا ترکی میں قیام اچھا گزرتا ہے۔ احمد کہہ کر بیگ گاڑی میں رکھنے لگا تو ڈی جے نے سرگوشی کی، مگر حیا یہ تو ہم پرستی اور شرک۔ اس نے زور سے کونی مار کر ڈی جے کو خاموش کروایا۔ پھر اندر بیٹھتے ہوئے دبی آواز میں گھر کا میزبانوں سے اس سردی میں بحث کی تو وہ یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، پاگل صبح تک مجمد ہو کر پڑی ہوگی اور آئندہ ترک آنے والے سب سے پہلے تمہارے مجسمے کی زیارت کیا کریں گے۔ احمد کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی سو وہ سارا راستہ گد و پیش کے متعلق بتاتا رہا۔ حیا کو اس سفر نامے میں دلچسپی نہ تھی۔ سرخ پھیرے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ وہ جو امریکی فلموں والے بلند و بالا تر عمارتوں کی آس لگائے بیٹھی تھی قدرے مایوس ہوئی، کیونکہ استنبول شروع میں یوں لگا جیسے اسلام آباد، مگر آہستہ آہستہ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ نہیں، وہ واقعی یورپ ہے۔ دکانوں کے چمکتے شیشے، سقف، سڑکیں، مغربی لباس میں پھرتے لوگ، دکانوں کی چھتوں اور درختوں کے اوپر پڑی برف اور سڑک کنارے بچھی برف کی تہیں گویا سفید گھاس ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کا قہر اور سردی میں بھی ترک لڑکیاں بڑے مزے سے منی اسکرٹس میں ملبوس ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ خدا کرے آج رات برف نہ پڑے، چغتائی نے موڑ کاٹتے ہوئے ایک تشویش نگاہ باہر پھیلے برف زار پہ ڈالی۔ ہاں، خدا کرے رات واقعی برف نہ پڑے، احمد نے تاکید کی۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ڈی جے نے آہستہ اردو میں بڑبڑائی، ایویں نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں، اللہ کرے رات برف ضرور پڑے، آمین ثم آمین۔ اور حیا نے دل میں اس کی
عید کی ونڈ اسکرین کے اس پار یورپین شہر کا اختتام دکھائی دے رہا تھا۔ آگے نیلا سمندر بہہ رہا تھا اور اس کے دوسری طرف استنبول کا ایشیائی حصہ آباد تھا۔ دونوں حصوں کو ایک عظیم الشان پل نے جوڑ رکھا تھا، دو خطوں کا ملاپ، دو تہذیبوں کا سنگم۔ مرمرا کے سمندر کا جو حصہ استنبول کے درمیان سے گزرتا ہے اسے بوسفورس کا سمندر کہا جاتا ہے۔ اس پل کا نام بھی باسفورس۔ برج احمد بتانے لگا، مگر ہم تو مزار پر جا رہے تھے جو کہ یورپین حصے میں ہی ہے۔ پھر پل عبور کرنے کا مقصد؟ قریب آتے پل کو دیکھ کر حیا نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پل کے اس طرف اناطولین شہر ہے، ہم نے پل عبور نہیں کرنا، اس کے قریب کسی کو اٹھانا ہے، ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے، آگے مزار تک آپ کو اسی نے لے کر جانا ہے۔ چغتائی نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ احمد لاک کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ حیا نے خوبصورت اونچے پل کو دیکھا اور سوچا کہ کتنے برس وہ اسی پل پر گزرا ہوگا، کتنی ہی دفعہ اس نے بوسفورس کے نیلے پانی پہ چاند کی پریوں کا رقص دیکھا ہوگا۔ وہ اس سے ملے گی تو کیا اس کی آنکھوں میں استنبول کی سفید گھاس پر برف جمی ہوگی یا مرمرا کے پانیوں کا جوش ہوگا؟ وہ کیا اور وہ کبھی اس سے مل پائے گی؟ اس خیال میں اس کا دل جیسے مرمرا کے سمندر میں ڈوب کر کسی لٹی پٹی کشتی کی طرح ہولے سے ابھر رہا تھا۔ کھڑکی کے اس پار ایک دراز قد لڑکی کار کی طرف چلی آ رہی تھی، چہرے کے گرد اسکارف لپیٹے، بلو جینس کے اوپر گھٹنوں تک آتا سفید کوٹ پہنے، وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چلتی آ رہی تھی۔ اس کی رنگت استنبول کے سورج کی سنہری اور آنکھیں نوجھل بادلوں کی طرح سرمئی تھیں۔ وہ لڑکی جو ان دونوں ترک لڑکیوں کے پاس پہنچی اور مسکراتے ہوئے چغتائی کے ہاتھ سے چابی لی۔ احمد پیچھے کھڑی بائی ہائیس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ وہ لڑکی اپنی نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی گئی۔ پھر وہ دونوں لڑکے چلے گئے اور لڑکی کار کی طرف آئی، دروازہ کھول لیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گردن پیچھے گھمائی۔ السلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید۔ اس کی انگریزی شائستہ اور انداز بے حد نرم تھا۔ حیا نے محسوس کیا ترک السلام علیکم بجائے السلام علیکم کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ حیا نے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھاما تو اسے لگا کہ اتنا نرم ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ وہ ہاتھ نہیں، گویا مکھن کا ٹکڑا ہے۔ مگر میرا نام ہالے نور ہے، میرا تعلق رومی فارم سے ہے، میں اسمبانجی سے مٹیریل سائنس اور انجینئرنگ میں ایم ایس کر رہی ہوں۔ ایئرپورٹ پر آپ کو لینے کے لیے مجھے ہی آنا تھا، مگر میں کہیں پھنس گئی تھی، اس لیے نہیں آ سکی، بہت معذرت۔ اس نے کار موڑ دی تھی۔ حیا، سلیمان، خدیجہ، رانا، ان کے تعارف کو ہالے نور نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سنا اور سر اثبات میں ہلایا۔ وہ واقعی نور کا ہلا تھی، دہلی ہوئی چاندنی۔ اب ہم انصاری محلہ جا رہے ہیں، وہ اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے بولی۔ محلہ؟ اردو والا محلہ۔ حیا ڈی جے نے دھیرے سے سرگوشی کی، شاید تب ہی تو کہتے ہیں کہ اردو ترک سے نکلی ہے۔ تم نے میٹرک میں اردو زبان کے مضمون میں اردو کا اس فقرے کا رٹا نہیں لگایا کہ لفظ اردو ترک زبان سے نکلا ہے جس کے معنی لشکر کے ہیں؟ ڈی جے نے چہہ کر فقرہ مکمل کیا۔ ایوب سلطان جامعہ کے بیرونی بازار کا نام ہے انصاری محلہ۔ بے حد رش، بہت سے لوگ اور ہر سنوارتے چگتے کبوتر۔ وہ تینوں لوگوں کے درمیان بمشکل راستہ بناتی مسجد کی احاطے تک پہنچی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر حیا نے دیکھا وہاں جامع مسجد کا نام ایوب سلطان قیمی لکھا تھا۔ اس نے سوچا کہ جامع میں جے کی جگہ سی لکھا ہے جو کہ غلط لگ رہا تھا۔ ہماری زبان سکھ اور عربی میں جیم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ انصاری محلہ کے راستے سے گزرتے ہوئے اس نے حیرت پر حالے نے بتایا۔ وہ مسکراتی ہوئی بڑے اعتماد سے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہی تھی۔ اس بات پہ حیا نے بے اختیار چونکی۔ حیران کیوں ہو؟ حالے نے رک کر شاپر سے اپنے جوتے نکالتے ہوئے دیکھا۔ وہاں مسجد میں داخلے وقت جوتے باہر رکھنے کی بجائے شاپر میں رکھتے اور ساتھ شاپر ہمہ وقت اٹھائے رکھنے کا رواج تھا۔ یعنی اگر کسی کا نام جہان ہو تو وہ ترک لہجوں میں اسے کیسے لکھتے ہیں؟ بلا ارادہ اس نے لبوں سے نکلا۔ وہ فوراً گڑبڑا کر ڈی جے کو دیکھا، ذرا فاصلے پر کبوتروں کی تصویر کھینچ رہی تھی۔ اس نے نہیں سنا۔ حالے ڈسٹ بن میں شاپر پھینک کر سیدھی ہوئی تو مسکرا کر
ہچے کر کے بتایا۔ جی ہان او، اس نے خفف سا جھٹکا۔ تب بھی وہ اسے فیس بک پر نہیں ملا تھا۔ وہ اس کو جیہان لکھ کر ڈھونڈتی رہی، مگر وہ اپنے نام کو سیہان لکھتا ہوگا۔ گلی صاف ستھری اور کشادہ تھی۔ دونوں طرف میں دکانوں کے دروازے کھلے تھے، آگے کرسیاں میز بچھی تھیں، ارد گرد بہت سے اسٹال لگے تھے۔ سڑک کے کنارے پر کھلے عام کتے ٹہل رہے تھے، مگر وہ بھونکتے نہیں تھے۔ حیا کو بھوک لگ رہی تھی، اب اس سفر نامے سے بورنگ ہونے لگا تھا۔ بمشکل وہ تینوں اس رشک بھرے محلے سے نکلیں۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹس ان کو پہلے کھانا اور ایک ترک میزبان خاندان دیا کرتا ہے، اور ابھی ہم اس میزبان خاندان کے گھر جا رہے ہیں۔ جب وہ کار میں بوسفورس پل پر سے گزر رہی تھی تو حالیہ نے بتایا، کھانے کا سن کر ان پر چھائی بیزاریت ذرا کم ہوئی۔ میزبان خاندان کا گھر استنبول کے ایک پوش علاقے میں واقع تھا۔ کشادہ سڑک، خوبصورت بنگلوں کی قطار اور بنگلوں کے سامنے سبز پیشمی برف۔ ان کے اسکالرشپ کوآرڈینیٹر نے چند باتیں انہیں ذہن نشین کرا دی تھیں کہ ترکی میں جوتے گھر سے باہر اتارنے ہیں، گھاس پہ نہیں چلنا۔ ملاقات کے وقت ترک خاندان کے بڑے کا ہاتھ چومنا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، اور اس تکلف کو رہنے دو۔ ان دونوں نے گھر کے داخلی دروازے کے باہر بچھے ہوئے میٹ پر جوتے اتارے تو اندر سے آتی وہ مشفق اور معمر خاتون پیار بڑی خفگی سے بولی تھیں، پہلے دن کوئی اصول نہیں ہوتے، السلام علیکم اور ترکی میں خوش آمدید، آپ کے اصولوں کی پاسداری ہمارے لیے فخر ہے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما اور سر جھکا کر ان کے ہاتھ کی پشت کو لبوں سے لگایا۔ معمر خاتون مسز عبداللہ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اندر آ جاؤ، وہ راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہٹیں۔ ان کی سرخ بالوں والی بیٹی آگے بڑھی اور کارپیٹ شوز حیا اور ڈی جے کے قدموں میں رکھے۔ وہ ریشمی کپڑے سے بنے کوٹ شوز کی شکل کے جوتے تھے۔ دونوں نے جھک کر وہ جوتے پہنے اور اندر داخل ہوئی۔ اس ترک گھر کا فرش لکڑی کا بنا تھا۔ لونگ روم کے فرش پہ خوبصورت قالین بچھے تھے۔ وہ باتھ روم ہاتھ دھونے آئی تو دیکھا وہاں الگ الگ ٹوٹی وغیرہ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف قطار میں نل لگے تھے۔ البتہ باتھ روم کے فرش پر بھی رگز اور کاؤچ بچھے تھے۔ حیرت انگیز، وہ واپس آئی تو ڈائننگ ہال میں کھانا لگایا جا رہا تھا۔ ڈی جے جھک کر پیار سے مسز عبداللہ کی نواسی عروہ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ تین خواتین مشتمل چھوٹا سا کنبہ تھا۔ چونکہ وہ دونوں لڑکیاں تھیں، سو حالیہ نے اسے ترک خاندان کا چناؤ کیا تھا جس میں کوئی مرد نہ ہو۔ اسی پل مسز عبداللہ سوپ کا بڑا پیالہ ہاتھ میں اٹھائے حالیہ مستعدی سے ان کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ تم کیا کہہ رہی تھی، تمہارا کوئی رشتہ دار بھی ہے ادھر؟ انہوں نے سوپ کا پیالہ میز پر رکھا۔ حیا نے ایک نظر اس ملغوبے کو دیکھا۔ جی، میری پھپھو ہیں ادھر۔ وہ سوپ کشیدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کدھر رہتی ہیں ادھر؟ اس نے پرس سے مڑا تڑا کاغذ نکال کر ہاتھ حالیہ کو تھمایا۔ حالیہ نے ایک نظر کاغذ دیکھا، پر اس بات میں سر ہلایا۔ کل ملوا دوں گی تمہیں ان سے، کھانا شروع کرو۔ اس نے کاغذ واپس حیا کی طرف بڑھایا۔ ڈی جے، ہم واقعی ترکی میں بھوکوں مریں گے، اس ملغوبے کی شکل دیکھو، مجھے پھر سے متلی ہو رہی ہے۔ حیا جبرا کر مسکراتے ہوئے ہولے سے اردو میں بولی۔ مسز عبداللہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ان خواتین کا خلوص اسے شرمندہ کر رہا ہے۔ ڈی جے نے جلدی سے ترجمانی کرتے ہوئے میز کے نیچے اس کا پیر زور سے کچلا۔ اوہ شکریہ۔ مسز عبداللہ مسکرا کر کھانا پیش کرنے لگی۔ سوپ دراصل مسور کی دال کا شوربہ تھا، اور اردو جیسے ترک میں اسے چوربا کہتے ہیں۔ وہ ذائقے میں شکل سے بڑھ کر بدمزہ تھا۔ چند لمحوں بعد یہ دونوں پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی برداشت جواب دینے لگی۔ حیا، مجھے الٹی آنے لگی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ بعد وقت چہروں پر مسکراہٹ سجائے چمچہ بھر رہی تھیں۔ ترک خواتین بہت مرغوبیت سے سوپ پی رہی تھیں۔ شوربہ ختم ہوا تو کھانا آ گیا۔ وہ بھی اس سے بڑھ کر بدمزہ تھا۔ ایک چاولوں کا پلاؤ تھا۔ پلاؤ شکل میں ابلے چاولوں سے مختلف نہ تھا، ساتھ چنے کا سالن، مرغی کی گریوی
تھی جو کہ منچورین کی طرح دکھتی تھی۔ وہ 1.5 دن کی بھوکی تھی اور اوپر سے بعد مزہ کھانے مزید حالت خراب کر رہے تھے۔ وہی ترک خواتین کھا رہی تھیں۔ پلاؤ کا پیالہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ ہم پاکستانی میزبانوں کے برعکس وہ اسے دوبارہ بڑھنے کے لیے دوڑی نہیں تھی۔ وجہ اس کے خلوص کی کمی نہ تھی بلکہ شاید یہی ان کا طریقہ تھا کہ پیالہ ایک ہی دفعہ بھر کر رکھا جاتا تھا۔ خدیجہ تمہاری دوست مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہے۔ خیریت؟ مسز عبداللہ نے پوچھ ہی لیا۔ ڈی جے نے گڑبڑا کر انہیں دیکھا۔ سب کھانے سے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ لگتا ہے آپ لوگ پڑھ کر ہی تھک جاتے ہو، کمنٹ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا گرلز؟ حیا نے میز تلے آہستہ سے اپنا پاؤں ڈی جے کے پاؤں پہ رکھا۔ فیملی فرینڈ کی ہما، کوئی معقول وجہ بتاؤ۔ نہیں وہ دراصل حیا بہت ڈرپوک ہے، ایکسٹریم کرائم سے بہت ڈر لگتا ہے اور یہ پہلی دفعہ اکیلی یورپ آئی ہے تو یہ پوچھ رہی ہے کہ کہیں استنبول میں کوئی آرگنائزڈ کرمنلز سے واسطہ تو نہیں پڑے گا۔ حیا خفت سے سر جھکائے لب کاٹتی رہی۔ وہ خالی ہاتھ ان کے گھر آئی تھی اور انہوں نے میز بھر دی تھی، پھر اس کے نخرے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ اسے بے حد پچھتاوا تھا۔ وہ آواز سنبھالتے پر ڈی جے کے بے حد ممنون تھی۔ قطعاً نہیں، استنبول بہت محفوظ شہر ہے، سرخ بالوں والی لڑکی رسان سے بولی۔ یہاں پولیس ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں پینے دیتی۔ بالکل، استنبول میں قانون کی بہت پاسداری کی جاتی ہے۔ حالے نے تائید کی۔ مسز عبداللہ خاموشی سے سنتی رہیں۔ ان کے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ حیا انہیں دیکھے گئی۔ جب حالے نور استنبول کے شان میں ایک لمبا سا قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئی تو مسز عبداللہ نے گہری سانس لی۔ خدا کرے تمہارا واسطہ کبھی عبدالرحمن پاشا سے نہ پڑے۔ حیا نے دھیرے سے کانٹا وہیں پلٹ کر رکھ دیا۔ وہ ایک دم پورے ہال میں اتنا سناٹا چھا گیا۔ کانٹے کی کاؤچ سے ٹکرانے کی آواز سب نے سنی تھی۔ کون پاشا؟ ڈی جے الجھ کر مسز عبداللہ کو دیکھا۔ وہ ممبئی کا ایک اسمگلر ہے، یورپ سے ایشیا اسلحہ اسمگل کرتا ہے اور استنبول میں اگر چڑیا کا بچہ بھی لاپتہ ہو جائے تو اس میں پاشا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بوسفورس کے سمندر میں ایک جزیرہ ہے، بیو کا دا۔ اس جزیرے پہ ایک مافیا کا راج ہے اور میری موم کو خواب بہت آتے ہیں۔ ان کی بیٹی نے گفتگی سے ان کو دیکھا۔ یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں میری عقل میرا ساتھ چھوڑنے لگی ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھتی ہیں۔ اور ایکسچینج اسٹوڈنٹس، کان کھول کر سن لو۔ حالے نے قدرے تلمتلا کر مداخلت کی۔ استنبول میں کوئی ایسا کرائم دین نہیں ہے، یہ سب گھریلو عورتوں کے افسانے ہیں۔ یہاں کوئی بھارتی اسمگلر نہیں ہے۔ دونوں ترک لڑکیاں اپنے تئیں بات ختم کر کے سویٹ ڈش کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ خدیجہ بھی ان باتوں پر مطمئن ہو کر شکر پارے کھانے لگی تھی، مگر حیا کے حلق میں بہت میٹھے سے شکر پارے کہیں اٹک سے گئے تھے۔ ابو ظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں حبشی کے نام سے پاشا کا نام سنا تھا۔ وہ نہایت مذمل سا اپنی بیوی سے عربی میں بات کر رہا تھا، اپنے بیٹے کے علاج کا ذکر، مگر ہو سکتا ہے وہ کسی اور پاشا کام کا ذکر کر رہا ہو اور واقعی ترک گھریلو خواتین کے افسانوں پاشا کا کوئی وجود نہ ہو۔ الوداعی لمحات میں جب باقی سب آگے نکل چکے تو مسز عبداللہ نے دھیرے سے حیا کے قریب سرگوشی کی۔ یہ لڑکیاں استنبول کی برائی نہیں سن سکتیں۔ تمہیں اس لیے بتایا کہ تم کرائم سے ڈرتی ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ خوبصورت لڑکیوں پر عموماً ایسے لوگ نظر رکھتے ہیں۔ حیا نے چونک کر نہیں دیکھا۔ ان کے جھریوں زدہ چہرے پر سچائی بکھری تھی۔ وہ واقعی اپنا وجود رکھتا ہے۔ وہ بالکل سن سی ہوئی انہیں دیکھے گئی۔ کیا افواہوں کا خوف مجسم صورت میں ان کے سامنے آ گیا تھا یا ان کی عقل واقعی ان کے ساتھ چھوڑ رہی تھی؟ ذیان علی شام کے سائے گہرے پڑ رہے تھے جب وہ سوانجی یونیورسٹی پہنچی۔ سوانجی امرا کی جامع تھی۔ وہاں 4 ماہ کے ایک سیمسٹر کی فیس بھی $10,000 سے کم نہ تھی۔ شہر سے دور مضافات میں واقع وہ قدرے گولائی میں تعمیر کردہ عمارت بہت پرسکون دکھتی تھی۔ چونکہ وہ جگہ استنبول شہر کے قریباً 45 منٹ کے فاصلے پر تھی، اس لیے سوانجی میں ڈے اسکالرز نہیں ہوتے تھے۔ ان کے تمام طلباء
طلبات بشمول حالِ نور جیسے لوگوں کے جن کے گھر استنبول میں ہی تھے ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ یونیورسٹی کی عمارت سے دور برف سے ڈھکے میدانوں میں ایک جگہ تھوڑے دور فاصلوں پر اونچی عمارت کھڑی تھی۔ وہ ان کے رہائشی ڈوم بلاکس تھے، انگریزی حرف ایل کی صورت کھڑی 3 منزلہ عمارتیں جن کے کمروں کے آگے بالکونیاں بنی تھیں۔ 6 کمرے ایل کی ایک لکیر پر تھے اور 6 دوسری لکیر پر تھے۔ تمہارا کمرہ دوسری منزل پر ہے، حالے نے اس کا سامان گاڑی سے نکالتے ہوئے بتایا۔ حیا اور ڈی جے دوسرا بیگ گھسیٹ کر لا رہی تھی۔ ایل کی شکل کا ڈوم بلاک جسے حالے B1 کہہ رہی تھی، اس کے باہر گولائی میں چکر کھاتی سیڑھیاں کھلے آسمان تلے بنی تھیں جو اوپر تک لے جاتی تھیں۔ لوہے کی ان سیڑھیوں کے ہر ستونوں کے درمیان خلا تھا اور زینوں پہ برف کی موٹی تہہ تھی۔ ذرا سا پاؤں پھسلنا اور آپ کی ٹانگ اور گیپ میں سے نیچے پھسل جائے۔ وہ تینوں گرتی پڑتی بامشکل حیا کا سامان اوپر لائیں۔ کمرہ تو اچھا، یہاں رہیں گے۔ حیا نے حالے کو تمہاری چابی سے اپنی ڈورمیٹری کا دروازہ دھکیلا تو بے اختیار لبوں پر نکلا، ہم نہیں، صرف تم، کیونکہ خدیجہ کا بلاک B2 ہے، وہ جو سامنے ہے۔ اس نے انگلی سے دور برفیلے میدان بنی عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ کیا مطلب؟ میں ادھر اکیلی؟ وہ دنگ رہ گئی۔ بعد میں روم بدلوا سکتی ہو، روم آفیسر سے کہہ کر۔ ابھی تم آرام کرو۔ ہر کمرے میں 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ہر اسٹوڈنٹ کی ٹیلی فون ایکسٹینشن اس کے میز پر ہوتی ہے۔ آج کل چھٹیاں ہیں، اکثر طالب علم اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، تمہارا کمرہ خالی ہے، مگر تم جا کر اپنے بیڈ پر ہی سونا۔ ترکی لڑکیوں کے بستر پر کوئی سو جائے تو وہ برا مان جاتی ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو تو میرا روم بلاک B4 میں ہے۔ اوکے، وہ مسکرا کر بولی تو حیا نے سر ہلایا۔ ڈی جے نے بے چارگی سے اسے دیکھا اور حالے کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی۔ حالے، سنو، اس بلڈنگ کے پیچھے کیا ہے؟ کسی خیال کے تحت اس نے پوچھا۔ حالے مسکرا کر پلٹی اور بولی، جنگل بھر۔ وہ دونوں زینے اتر آئیں۔ حیا ایک جھرجھری لے کر پلٹی اور اندر کمرے میں قدم رکھا۔ کمرہ خوبصورتی سے آراستہ تھا، ہر دیوار کے ساتھ ایک ڈبل سٹوری بنک بنا ہوا تھا۔ عموماً ایسے بنکس میں نیچے ایک بیڈ اور اوپر بھی بیڈ ہوتا ہے، لیکن اس میں نیچے بڑی سی رائٹنگ ٹیبل پڑی تھی اور اس کے ساتھ ہی لکڑی کی سیڑھی اوپر جاتی تھی جہاں ایک آرام دہ بیڈ تھا۔ میز پہ ایک ٹیلی فون رکھا تھا اور چاروں بنکس کو دیکھتی اپنی جگہ کی میز کی کرسی کھینچ کر نڈھال سی بیٹھ گئی۔ وہ ایک تھکا دینے والا دن ثابت ہوا تھا، مگر ابھی وہ تھکن کی بجائے عجیب سی اداسی میں گھری تھی۔ غیر ملک، غیر خطہ، غیر جگہ اور تنہا کمرہ جس کے پیچھے جنگل تھا۔ اس سے جانے کیوں بے چینی ہونے لگی۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھی اور دونوں دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر کہیں باتھ روم ڈھونڈے۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ کمرے چھوڑ کر ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لڑکا بیگ اٹھائے نکلا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا، پھر مقفل کر دیا۔ گرلز ہاسٹل میں لڑکا اگر پاکستان میں ہوتی تو یقیناً یہی سوچتی، مگر یہ بات تو سپانجی کے پروسپیکٹس میں پڑھ چکی تھی کہ مخلوط ہاسٹل تھا، البتہ ایک کمرے کے اندر صرف ایک ہی صنف کے افراد رہ سکتے تھے۔ وہ بددل سی ہو کر واپس کرسی پر آ بیٹھی۔ سامنے والی دیوار پر ایک سفید اور سیاہ تصویر آویزاں تھی، پینسل سے بنایا گیا۔ وہ خاکہ ایک کلاڑے کا تھا جس کے پھل سے خون کی بوندیں گر رہی تھیں۔ خاکہ بے رنگ تھا، مگر خون کے قطروں کو سرخ رنگ سے بنایا گیا تھا۔ اس نے جھرجھری سے لے کر دوسری دیوار کو دیکھا، وہاں ایک لڑکی کے چہرے کا بے رنگ پینسل سے بنا خاکہ ٹنگا ہوا تھا۔ اس نے تکلیف کی شدت سے آنکھیں مچے ہوئے تھی، اس کی گردن پر چھری چل رہی تھی اور اس کے بھڑکیلے سرخ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ مضطرب سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس تصویر والی دیوار کے ساتھ لگے بنک کی میز پر بہت سے چاقو چھریاں قطار میں رکھے تھے، ہر سائز سے، ہر قسم اور ہر دھار کا چاقو، جس کے لوہے کے پھل مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ ایک دم بہت خوفزدہ ہو کر لبکی،
कॉरिडोर में बहुत अंधेरा था। दूर नीचे बर्फ से ढके मैदान दिखाई दे रहे थे। वो तेजी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। जैसे ही उसने पहले सीने पर कदम रखा तो छत पे लगा बल्ब एकदम जल उठा है। वो ठटक कर रुकी और गधों घुमाई। कॉरिडोर खाली था, वहाँ कोई नहीं था। फिर बल्ब किसने जलाया? इसकी गर्दन की पश्त बाल खड़े होने लगे। धड़कते दिल के साथ वो पलटी और ज़ीनें उतरने लगी। तभी एकदम ठा की आवाज़ के साथ कोई दरवाज़ा बंद हुआ। इसने पत्थर बन जाने की खौफ से पीछे मुड़कर देखा। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगती चली गई। आखिरी जीने से उतर कर इसने जैसे ही बर्फ़दार पर कदम रखा तो बालकनी में जलता बल्ब बुझ गया। बाहर ज़ोर शोर से बर्फ़ गिर रही थी। ताज़ा पड़ी बर्फ़ उसके कदम में फिसलने लगे थे। सफ़ेद सफ़ेद गाले उसके बालों और जैकेट पर आ ठहरे थे। वो गिरते पड़ते डीजे के ब्लॉक की तरफ बढ़ रही थी। उससे पहली दफ़ा उससे अपनी मांगी गई किसी दुआ पे पछतावा हुआ था। काश वो आज ये बर्फ़ ना पड़ती। B2 की दूसरी मंजिल की बालकनी दम लेने को रुकी। इसे मंजिल याद थी मगर कमरे का नंबर भूल चुका था। इसके होंठों के गिर्द हाथों का प्याला बना कर ज़ोरों से आवाज़ आई, डीजे तुम कहाँ हो? डीजे डीजे। एक दरवाज़ा झट से खुला। किसी के ने हाथ से पकड़ कर अंदर खींचा। अगर तुम 2 मिनट मज़ीद तख़ीर करती तो मैं मर चुकी होती। डीजे भी इस तरह तनहा खौफज़दा लग रही थी मगर कमरे में आकर हया का सारा खौफ उड़न छू हो चुका था। डरो मत, तुम्हारे लिए ही आई हूँ। मुझे पता था तुम अकेली डर रही होगी, वरना मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लेती हूँ। वो लापरवाही से शाने चुका कर बोली। फिर बेख्तियार जमाई रोकी। खौफ ख़त्म हुआ तो नींद तारी होने लगी। मगर डीजे, मैं सोऊंगी किधर? इन 3 खाली बेड्स पर कांटे बिछे हुए हैं क्या? मगर हाले ने कहा कि तुर्क लड़कियां फ़िलहाल यहाँ ना हाले नूर है ना है तुर्क लड़कियां, मगर अल्लाह तो देख रहा है। गैर मुल्क में इनका सोया हुआ खौफ खुदा जाग उठा था और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला हाले नूर को पता नहीं लगने देगा। आप बिस्तर में घुसो और सो जाओ। खुदा जाने मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा था जो तुर्की आ गई। आगे झील, पीछे जंगल, इतनी दहशत। डीजे कंबल में लेटे मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। नींद से वो भी बेहाल होने लगी थी। सो डीजे के करीबी बैंक की सीढ़ियाँ फलांग कर ऊपर कंबल लेटे हया वो कच्ची नींद में थी। डीजे ने उसे पुकारा। इसकी पलकें इतनी बोझल थी कि उन्हें खोल नहीं पा रही थी। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम लड़के रहते हैं, मैंने उन्हें कमरे में जाते देखा है। अच्छा, इसका ज़हन नुदगी में डूब रहा था। और सुनो, वो पुलाव इतना बुरा भी नहीं था, हमें सफ़र की थकावट के बायस बुरा लगा। और सुनो मगर डीजे,